منبر نور پہ جلوہ افروز موقر والمائل سنت و معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ آئیے ہم تمامی حضرات کو سننے اور سنانے سے بیشتر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد دے، قبلہ دی مدد دے، کعبہ ایماں مدد دے، قادری امنارے یا غوث اعظمی زنم دمد شیخ احمد رضا خواہ قطب عالمی زنم قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادری قدرت نما کے واسطے کرتا ہم کو ضیاء علم دین مصطفیٰ مرشد برحق ضیاء المصطفیٰ کے واسطے حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا فقہ میں کتنا بلند پایا اور آپ کا کتنا بلند مقام ہے ہر انسان جانتا ہے۔ اس کی کچھ مثالیں کل میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی، ایک اور مثال سماعت کرتے چلیں۔ امام احمد رضا کا مقام صرف بر صغیر میں اور صرف عجم میں ہی آپ کا تفقہ میں آپ کا نام نہیں لیا جاتا تھا، اور فقہ میں لوگ آپ کا چرچا صرف عجم میں نہیں کرتے تھے بلکہ عرب کی سرزمین پر بھی لوگ آپ کو مانتے تھے کہ فقہ میں کوئی اس دور میں امام فقہ کا کوئی بڑا امام اور کوئی فقہ میں کوئی اس دور میں سب سے قابل ہے امام اہل سنت کی ذات ہے۔ آئیے ایک مثال سماعت کرتے چلیں۔ کرنسی نوٹ کا مسئلہ تھا، امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین و ملت اس وقت مکہ المکرمہ کے سرزمین پر جلوہ افروز تھے۔ آپ کی بارگاہ میں بھی یہ سوال کیا گیا کہ حضور یہ بتائیے کرنسی نوٹ کا معاملہ ہے، کرنسی نوٹ کے ذریعے زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی کہ نہیں؟ اگر کوئی انسان کرنسی نوٹ کو ہی اگر زکوٰۃ میں دے رہا ہے تو ادائیگی اس کی زکوٰۃ کی ہوگی کہ نہیں؟ کرنسی نوٹ مال ہے کہ نہیں مال ہے؟ امام اہل سنت نے مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان دلائل و براہین کے انبار میں ایک رسالہ لکھا کفل الفقیہ الفاہم فی احکام قصاص الدراہم، اور دلائل کے انبار لگا دیے۔ جب یہ کتاب جمال ابن عبداللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، آپ نے جب اس کتاب کو پڑھا عش کرنے لگے، اور آپ عش کرنے لگے، حیران و پریشان رہ گئے کہ اس کتاب میں جو دلائل و براہین کے انبار ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں تھا، یہ کوئی پہلی مرتبہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں یہ سوال نہیں کیا گیا تھا، آپ سے پہلے بھی کئی علماء کی بارگاہ میں سوال کیا گیا۔ جو فقیہ حنفی امام، جو فقیہ حنفی جو تھے بڑے امام مانے جاتے تھے، فقیہ حنفی جو تھے جمال ابن عبداللہ کی بارگاہ میں بھی یہ سوال کیا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا العلم امانۃ فی اعناق العلماء، علم تو علماء کی گردنوں کی امانتیں ہیں، لیکن میں اس کے جواب دینے سے قاصر ہوں، میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ اور دیوبندیوں کے حکیم الامت اور ان کے مجدد اشرف علی تھانوی سے میں سوال ہوا تو اس نے کہا سنیے، پہلے کرنسی نوٹ کے مسئلے کو سمجھیے، اس کی حقیقت کو جانیے، وہ ہے کیا؟ تو وہ مال نہیں ہے، اور جب مال نہیں ہے تو اس کے ذریعے اگر زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے گی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا، لیکن قربان جائیے امام اہل سنت پر، اعلی حضرت پر، مجدد دین و ملت امام احمد رضا نے کفل فقیر فاہم فی احکام قصاص الدراہم جب لکھا، اور اس میں جو فتح القدیر کیا ایک جزیہ نقل فرمایا اور کہا ولو باغزۃ بعلف یجوز ولا یکرہ، اگر کوئی انسان کاغذ کے ایک ٹکڑے کو 1000 روپے کے بدلے بیچ رہا ہے تو یہ جائز ہے، یہ
اسی کے روشنی میں آپ نے جواب عطا فرمائی جب اس جزیے پر جمال ابن عبداللہ آپ نے برجست کا یہ اعلان فرمایا اور فرمایا اینا جمال ابن عبداللہ بحال اینا جمال ابن عبداللہ من هذا نص صریح جمال ابن عبداللہ اس نص صریح سے کہاں کافر رہ گئے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ جن جزیات پر بڑے بڑے فقہاء اور بڑے بڑے علماء کی نظر نہیں پہنچتی تھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی نظر چند منٹوں میں پہنچ جایا کرتی تھی اور ان مسئلے کا حل آپ فرما دیا کرتے اور جس کے اس میں آپ شریک ہیں حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان آپ کا بھی تفقہ میں کوئی مثال نہیں ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بہت شاگرد ہوئے لیکن ان میں سے چند شاگرد نمایاں ہیں جن کا چرچا پوری دنیا میں ہو رہا ہے انہی میں سے ایک ذات حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی ہے جن کی بارگاہ میں ہم اور آپ دور دراز سے سفر کر کے خراج پیش کرنے کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں ایک مثال جو ہے حضور صدر الشریعہ کے تعلق سے ایک بات میں آپ کے درمیان بیان کر کے اپنے تقریر کو ختم کر دوں گا صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا کتنا مقام اور کتنا پایہ بلند تھا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک دن جب اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان گھر کے باہر تشریف لاتے ہیں آپ نے حکم دیا قالین بچھائی جائے قالین بچھائی گئی اور تمام انتظام کیا گیا لوگ حیران و پریشان ہیں آج تو نیا معاملہ دیکھنے کو مل رہا ہے کبھی اعلیٰ حضرت نے ایسا نہیں کیا کہ قالین بچھائی جا رہی ہو لوگوں میں کشمکش کے عالم تھے لوگ حیران و پریشان تھے آخر ماجرا کیا ہے جو قالین بچھائی گئی آج کیا ہوگا جب قالین بچھائی گئی بڑے بڑے علماء جلوہ افروز تھے کوئی معمولی ذات نہیں تھی شہزادہ حضور محدث کبیر حضرت علامہ جمال مصطفیٰ صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بڑے بڑے علماء جلوہ افروز تھے حضور حجت الاسلام علامہ حامد رضا کی ذات تھی مفتی اعظم عالم اسلام علامہ مصطفیٰ رضا خان کی ذات تھی بڑے بڑے اکابر علماء جلوہ افروز ہیں اعلیٰ حضرت نے قالین بچھوائی بچھوانے کے بعد آپ نے اعلان فرمایا کہ آج میں قاضی القضات فی ہند کا منصب کسی اور کو عطا نہیں کروں گا آج تو جانشینیت اور آج تو عہدہ اپنے گھر کو دیکھ کر دیا جاتا ہے انسان میرے گھر میں پیدا ہوا میرے خاندان میں پیدا ہوا اسی کو عہدہ دیا جائے لیکن قربان جائیے امام اہل سنت پر اعلیٰ حضرت نے عہدہ جو ہے عہدہ اپنے نسب کو جو ہے عہدہ خاندان کی بنا پر نہیں دیا کہ میرے خاندان میں پیدا ہوئے لاؤ عہدہ انہیں کو دے دیا جائے بلکہ دیکھا جس کے اندر قابلیت تھی جس کے اندر تفقہ جیسی چیز موجود تھی اعلیٰ حضرت نے اس شخصیت کا انتخاب فرمایا اور آپ کے سر پر امامہ باندھا اور اعلان کیا آج کے بعد قاضی القضات فی الہند کا منصب جو ہے حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی کو دیا جا رہا ہے جتنے مسائل درپیش ہوں گے آج سے یہ حل فرمائیں گے اس کا صاف مطلب ہے کہ حضور صدر الشریعہ کوئی عام ذات نہیں تھی بلکہ وہ ذات تھی جس پر خود اعلیٰ حضرت بھروسہ کرتے تھے اور فخر کیا کرتے تھے اس لیے ان کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے کے لیے آپ اور ہم آئے ہوئے ہیں ہمیں اور آپ کو ان کا فیضان ضرور ملے گا اور جو صدر الشریعہ کا فیضان لیا ہوا ہے پورے ہندوستان میں بر صغیر میں دیکھیے مالا مال ہو رہا ہے ان کے فیضان سے ہر ایک مستفیض ہو رہا ہے اور ہم اور آپ بھی مستفیض ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی ابھی جلوے صدر الشریعہ کا بھی دیدار کریں گے اکابر کا دیدار کریں گے مسلک اعلیٰ حضرت پر ڈٹ کر رہیے گا صدر الشریعہ نے اپنی زندگی میں جس چیز کی نشر و اشاعت کی ہے وہ مسلک اعلیٰ حضرت کی ہے اس لیے عرص امجدی میں آئے ہوئے تمام زائرین کو یہ پیغام دیا جاتا ہے اس دنوں اگرچہ تمہاری جان چلی جائے لیکن مسلک اعلیٰ حضرت سے بغاوت مت کرنا مسلک اعلیٰ حضرت سے مخالفت مت کرنا جن لوگوں نے مسلک اعلیٰ حضرت سے بغاوت کی ہے مٹ گئے ان کا نام لینے والا کوئی نہیں لیکن جن لوگوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کی محبت اپنے دل میں بیٹھائی ہے چلے گئے صدیاں گزر گئی آج ان کا نام لیا جا رہا ہے ان کے چرچے ہو رہے ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے صبح قیامت تک ہوگا اس لیے اپنی زندگی میں مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنا یہی سچا دین ہے یہی سچا جو ہے سنیت کی پہچان ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹے گا یاد رکھنا
وہ انسان گمراہ ہو جائے گا، وہ دین ہوگا۔ میں اپنی تقریر کو ہی پر